ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ لوگوں نے پوچھا نماز میں کیسی چوری؟ فرمایا رکوع اور سجدے ادھورے ادھورے ادا کرنا، رکوع اور سجدے ادھورے ادھورے ادا کرنا یہ نماز کی چوری ہے۔ اذان سنتے ہی فوراً وضو کریں، مسجد میں پہنچ جائیں۔ اذان سننے کے بعد سستی اور تاخیر کرنا اور کسمساتے ہوئے نماز کے لیے جانا منافقوں کی علامت ہے، جیسا کہ پہلے جو ہے بات ہوئی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے کہ جنت میں چلا جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا نماز کے لیے اذان دیا کرو، نماز کے لیے اذان دیا کرو۔ اذان کی آواز جہاں جہاں پہنچتی ہے اور جو آواز کو سنتا ہے قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دے گا۔ جو شخص کہتے ہیں ایک واقعہ یعنی کہ حدیث ہی ہے کہ جو شخص جنگل میں بکریاں چرا رہا ہو، اذان کا وقت آئے، اذان دے تو قیامت کے دن ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ شجر، حجر، پتھر، درخت، ہر چیز جو ہے جنگلی جانور اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ اس نے اذان دے کر جو ہے نماز ادا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام مقتدیوں کو اچھی طرح نماز پڑھائے اور یہ سمجھ کر پڑھائے کہ میں ان کی نمازوں کا ضامن ہوں، تو اس کو ان تمام مقتدیوں کی نماز کے برابر اجر ملتا ہے اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بہت بڑا درجہ ہے امامت اختیار کرنا جو ہے۔ نماز اس طرح پڑھیں کہ دل پر اللہ کی عظمت اور جلال کی اور اس کی ہیبت طاری ہو جائے اور خوف و سکون چھایا ہوا ہو۔ نماز میں بلا وجہ ہاتھ پاؤں ہلانا، بدن کو کھجانا، داڑھی میں خلال کرنا، ناک میں انگلیاں ڈالنا، کپڑے سنبھالنا سخت بے ادبی کی حرکات ہیں۔ اس طرح کی تمام حرکات سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں۔ نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں، ایسے پڑھیں جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا احسان کا جو درجہ ہے کہ ایسے نماز پڑھی جائے کہ اللہ کو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم اتنا احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم کسی یعنی بادشاہ کو دیکھتے ہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کھجاتے ہیں، ہم کچھ کرتے ہیں، یعنی آپ کپڑے درست کر رہے ہیں ایسا کرتے ہیں، بلکہ ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، حرکت بھی نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اس سے بھی بڑھ کے ہماری حالت ہونی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ پس جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک دن مغرب کے نماز کے بعد کچھ لوگ عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہانپتے یعنی دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، یعنی جلدی جلدی سے آئے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا ہاں بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مسجد میں اس وقت؟ انہوں نے کہا جی ہم مغرب پڑھ کے عشاء کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی اور آسمان کا دروازہ کھلا اور فرمایا کہ یہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، جاؤ ان کو یہ خوشخبری سنا دو۔ میں ان لوگوں کو آسمان کا دروازہ کھلا اور اس دروازے سے میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو اس لیے میں دوڑتا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی خوشخبری، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جائے۔ ہم نماز ذوق اور شوق سے پڑھیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں۔ مارے باندھے کی رسمی نماز حقیقت میں نماز نہیں ہے کہ ہم اوپر سے بوجھ اتار رہے ہیں، بھائی نماز نہیں پڑھی تھی بس بہت پریشانی ہو رہی ہے بوجھ اتار رہے ہیں، وہ کام نہیں کرنا ہے۔ غافلوں اور لاپرواہوں کی طرح جلدی جلدی نماز پڑھ کر سر سے بوجھ کو مت اتاریے، بلکہ حضور قلب کے ساتھ اللہ کی یاد کریں۔ دل، دماغ، احساسات، جذبات اور افکار و خیالات
ہر چیز سے پوری طرح اللہ کی طرف رجوع ہو کر پوری یکسوئی اور دھیان سے نماز پڑھی جائے۔ نماز وہی نماز ہے جس میں اللہ کی یاد ہو۔ منافقوں کی نماز اللہ کی یاد سے خالی ہوتی ہے۔ نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کریں۔ اب نماز کے باہر آپ کہیں گے جی نماز کا حق کیا ہے؟ یعنی پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیں۔ اب کیا مطلب ہے جی؟ ہم نے کہا کہ نماز جب پڑھیں ایسا پڑھیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اپنی پوری زندگی ایسے گزاریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی قدم اٹھائیں تو آپ ایسے اٹھائیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ قدم میرے اللہ کو راضی کرے گا یا اس کو ناراض کر دے گا۔ قرآن میں ہے کہ نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن بے حیائی اور بری چیزوں سے وہ ہمیں نہیں روکتی۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری نماز نہیں ہے۔ جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے ہم اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے اور نماز کے دوسرے اذکار کو بھی ٹھہر ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ، خاص طور پر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، ایک تو نماز سمجھ کے پڑھیں، کوشش کریں نماز سمجھ کے پڑھی جائے کہ جتنے بھی کلمات نماز میں آپ ادا کرتے ہیں آپ کو ان کا معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس میں ایک یہ بھی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ نماز سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اور جو امام پڑھ رہا ہے اس کی بھی سمجھ اگر آپ کو آ رہی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے سارے چینل کلوز ہو جاتے ہیں اور شیطان کو کوئی راستہ نہیں ملتا کہ آپ کے نماز کے اندر کوئی انٹرفیرنس کر سکے۔ ایک چینل پہ آپ کی نماز پڑھی جا رہی ہے، دوسرے پہ ترجمہ ہو رہا ہے، تیسرے پہ تشریح ہو رہی ہے، چوتھے پہ ان مقامات پہ آپ جا چکے ہیں جہاں پہ یہ تذکرہ ہو رہا ہے ان کا، جنت کا تذکرہ ہے جنت میں آپ گئے دیکھ رہے ہیں، دوزخ کا تذکرہ ہے دوزخ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا تذکرہ ہے اللہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، فرشتوں کا تذکرہ ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے، اچھی قوموں کا تذکرہ ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، بد کردار لوگوں کا تذکرہ ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ تو شیطان کہاں سے آئے گا آپ کی نماز کے اندر؟ آپ کو کیسے دنیا کی چیزیں یاد دلائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نماز کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ اس طرح کے بہت سارے کورسز موجود ہیں۔ ایک میں خود کورس یہ کراتا ہوں کہ آپ 20 آورز لگائیے اپنی زندگی کے، 20 گھنٹے میں پوری نماز آپ سمجھیں گے اور 50% آف قرآن کے ورڈز بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا کورس 20 گھنٹے کا کورس ہے، 20 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے یہ، اور اس میں یہ آپ کر سکتے ہیں یہ کام۔ اور اسی طرح نماز پابندی سے پڑھیں اور کبھی ناغہ نہ کریں۔ مومنوں کی خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ نماز پڑھتے ہیں۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، یعنی کہ ان نمازیوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنی نمازیں پابندی کے ساتھ، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں اس کا۔ فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے ایک جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے، ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی 12 رکھتے ہیں جی؟ فرائض کے علاوہ فجر کی 2 سنتے ہیں، زور سے پہلے 4 سنتے ہیں، زور کے بعد 2 سنتے ہیں، مغرب کے بعد 2 سنتے ہیں اور عشاء کے بعد 2 سنت۔ تو 12 رکعت جو پڑھتا ہے دن اور رات میں فرائض کے علاوہ، جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ مسلم کی روایت صحیح حدیث ہے۔ صحیح حدیث کا درجہ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا درجہ صحیح حدیث کا ہے۔ سنت اور نوافل گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ نمازیں گھر میں پڑھ لیا کرو، اللہ اس کے طفیل تمہارے گھروں میں خیر عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا۔ نماز کو جاتے ہوئے اذکار کبھی نہ بھولیں۔ فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، پورے اذکار موجود ہیں۔ گھر سے نکل کے فجر کی اذکار نماز کے لیے کون سے اذکار ہیں، زور کے لیے جا رہے ہیں کیا پڑھنا ہے، مغرب کے لیے مسجد کی طرف روانہ واپس آ رہے ہیں کیا پڑھنا ہے، سارے اذکار ان کو بھی یاد کریں اور ان کو بھی ادا کریں۔ صفوں کو درست کرنے کا پورا اہتمام کریں۔
صفیں سیدھی رکھیں، خالی جگہ نہ چھوڑیں، جو کہ ہر نماز کے بعد یہاں ہر نماز سے پہلے جو ہے تلقین کرتے ہیں امام صاحب یہاں پہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اللہ کے بندوں اپنی صفوں کو سیدھی اور درست رکھنے کا لازمی اہتمام کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا۔ ہمارے دل کیوں پھرے ہوئے ہیں، ہمارے رخ کیوں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ صفوں میں جو ہے رکھنا، صفیں درست نہیں کرتے، پہلے آگے جگہ موجود ہے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں جا کے جی۔ جو شخص نماز کی کسی صف کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، اور جو کسی صف کو کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ جو عزیز ساتھیوں، یہ چند چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے مختلف آیات تلاوت کیں، صحیح احادیث تلاوت کیں، ان کی روشنی میں پھر میں نے ان کے تراجم اور تشریح کی، اور آپ کے سامنے نماز کی اہمیت، اور آخر میں نماز کس طرح ادا کرنا ہے، نماز کے آداب وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔